آج میں ایک ایسے واقعے پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جس نے ہر صاحب شعور انسان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ 19 اپریل 2026 بروز اتوار جہلم کی سرزمین پر ایک بار پھر خون بہانے کی کوشش کی گئی، ایک بار پھر علم کے چراغ کو بجھانے کی سازش ہوئی اور ایک بار پھر ریاست کے قانون کو چیلنج کیا گیا۔ کیا مسئلہ؟ کیوں؟ کوئی آیا؟ اچھا اندر چلو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ 13واں قاتلانہ حملہ تھا۔ جی ہاں، 13واں حملہ۔ کیا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اختلاف رائے کی سزا صرف موت ہے؟ کیا اب دلیل کا جواب صرف گولی سے دیا جائے گا؟ کل کیا ہوا؟ ایک 20 سے 25 سال کا نوجوان جس کی پوری زندگی اس کے سامنے پڑی تھی، وہ اکیڈمی کے باہر آ کر اندھا دھند گولیاں چلاتا ہے۔ وہاں پولیس اہلکار موجود تھے، عام لوگ بھی موجود تھے اور ایک پولیس والے کے پاؤں میں گولی بھی لگی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی اور وہ نوجوان وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ نوجوان کسی ماں کا بیٹا تھا، کسی گھر کا چراغ تھا، لیکن افسوس وہ ایک ایسی سوچ کا ایندھن بن گیا جو صرف نفرت سکھاتی ہے۔ مجھے دکھ ہے اس نوجوان پر بھی اور غصہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اسے برین واش کر کے وہاں بھیجا۔ میں ان مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ممبروں پر بیٹھ کر اشتعال پھیلاتے ہیں کہ تمہارے اپنے بچے کہاں ہیں؟ تمہارے اپنے بچے تو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ تو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو پھر دوسروں کے معصوم بچوں کو تم جنت کے ٹکٹ بانٹ کر قتل و غارت کے لیے کیوں بھیجتے ہو؟ کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو مارنا کب سے دین بن گیا؟ آپ کو انجینئر علی مرزا سے اختلاف ہے، شوق سے کیجئے۔ علمی اختلاف کا جواب علمی طریقے سے دیں، کتاب کا جواب کتاب سے دیں، دلیل کا جواب دلیل سے دیں۔ لیکن جب تمہارے پاس کوئی علمی جواب نہیں ہوتا، جب تمہاری دکانیں بند ہونے لگتی ہیں، جب تمہارے فرقہ وارانہ بت ٹوٹنے لگتے ہیں، تو تم 295C کے جھوٹے پرچے کرواتے ہو، تم قادیانیت، رافضیت کے الزامات لگاتے ہو، تم صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کے فتوے بانٹتے ہو۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ تم حق کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، جس شخص کو تم مٹانا چاہتے ہو وہ اپنا کام کر چکا ہے۔ The damage has been done۔ اس نے جو شعور بانٹنا تھا وہ بانٹ چکا ہے۔ اس نے تمہارے فرقہ وارانہ محلوں کی بنیادیں تک ہلا دی ہیں۔ اب اسے جسمانی طور پر ختم کرنے سے وہ فکر ختم نہیں ہوگی جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اتر چکی ہے۔ تم ایک انجینئر کو مار دو گے، لیکن ان ہزاروں لوگوں کا کیا کرو گے جو اب کتاب کھول کر خود تحقیق کرنا سیکھ گئے ہیں؟ میں یہاں اپنی پنجاب پولیس اور خاص طور پر اس غازی پولیس اہلکار کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس دہشت گرد یعنی اس بچے کا مقابلہ کیا۔ اس جوان نے اپنے پاؤں پر گولی کھائی لیکن فرض سے پیچھے نہیں ہٹا، اور یہ پیغام ہے ان تمام شر پسند عناصر کے لیے کہ پاکستان اب ایک ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، کسی جتھے کسی گروہ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ اب صرف حملہ آوروں کو نہ پکڑیں بلکہ ان ماسٹر مائنڈ کو گریبان سے پکڑیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر معصوم نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرتے ہیں۔ جب تک ان فتنہ پرور مولویوں کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تب تک ہمارے نوجوان اسی طرح سڑکوں پر دم توڑتے رہیں گے۔ اور میں اپنی قوم کے والدین سے، ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، دیکھیں تمہارا بیٹا کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، وہ یوٹیوب پر کس کو سن رہا ہے، وہ کن مدرسوں یا محفلوں میں جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے لختے جگر کو جنت کا لالچ دے کر اسے جہنم کے راستے پہ ڈال دے اور تم ساری زندگی روتے رہ جاؤ۔ میں دعا گو ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میں دعا گو ہوں اکیڈمی کے تمام ممبران کے لیے، تمام سٹوڈنٹس کے لیے، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان اندرونی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یار آپ اختلاف کریں، جتنا چاہے کریں، لیکن انسانیت کے دائرے میں رہ کر۔ اسلام امن کا دین ہے، یہ کسی نہتے مسلمان پر گولی چلانا نہیں سکھاتا۔